نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ اگر میری بات میں سچائی ہو، حقیقت ہو، تو دل کے جذبے کے ساتھ کہنا سبحان اللہ۔ کینہ و بغض سے جو خود کو بچا لیتے ہیں، دل میں ہر شخص کے وہ راہ بنا لیتے ہیں، اور بھائی سے بھائی کی نفرت کو ہوا ملتی ہے، گھر کے آنگن میں جو دیوار اٹھا لیتے ہیں۔ بھائی سے بھائی کی نفرت کو ہوا ملتی ہے، گھر کے آنگن میں جو دیوار اٹھا لیتے ہیں۔ ماں کے تعلق سے تو آپ نے بہت اشعار سنے ہوں گے، لیکن آج میں باپ کے تعلق سے دو شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اب تو خون کے رشتوں کی بھی قیمت نہیں رہی، پہلے سا وہ خلوص و محبت نہیں رہی، پہلے سا وہ خلوص و محبت نہیں رہی، اب تو خون کے رشتوں کی بھی قیمت نہیں رہی۔ اور اس وقت آنکھیں پھیر لی بیٹے نے باپ سے، اس وقت آنکھیں پھیر لی بیٹے نے باپ سے، جب باپ میں کمانے کی طاقت نہیں رہی، جب باپ میں کمانے کی طاقت نہیں رہی۔ اور آج جو معاشرہ خراب ہے، آج جہیز کی رسم سب کو آج آہیں اور سسکیاں بھرنے پر ہماری قوم کی بیٹیوں کو خودکشی سوسائڈ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اس تعلق سے بھی میں چند اشعار آپ کی سماعت تک پہنچاتا ہوں، محبت سے ملاحظہ کریں کہ جہیز مانگ کر تم اپنی آدمیت بیچ دیتے ہو، نصیحت باپ کی ماں کی وصیت بیچ دیتے ہو۔ جہیز مانگ کر تم اپنی آدمیت بیچ دیتے ہو، نصیحت باپ کی ماں کی وصیت بیچ دیتے ہو۔ ارے جو لڑکی گھر میں آتی ہے وہ برکت لے کے آتی ہے، تم بڑے لالچی ہو جو گھر کی عزت بیچ دیتے ہو، تم بڑے لالچی ہو جو گھر کی عزت بیچ دیتے ہو۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ لگے ہیں موت کے پہرے حیات بھی مانگو، بہا کے اشک دکھوں سے نجات بھی مانگو۔ لگے ہیں موت کے پہرے حیات بھی مانگو، بہا کے اشک دکھوں سے نجات بھی مانگو۔ تمہاری آنکھوں پہ بے غیرتی کا پردہ ہے، تمہاری آنکھوں پہ بے غیرتی کا پردہ ہے، جہیز مانگنے والوں زکات بھی مانگو، جہیز مانگنے والوں زکات بھی مانگو۔ مال و زر کے اسیر لگتے ہیں، مال و زر کے اسیر لگتے ہیں، باخدا بے ضمیر لگتے ہیں، مال و زر کے اسیر لگتے ہیں، باخدا بے ضمیر لگتے ہیں۔ ارے جو مانگتے ہیں شادیوں میں جہیز، جو مانگتے ہیں شادیوں میں جہیز، وہ تو خاندانی فقیر لگتے ہیں، وہ تو خاندانی فقیر لگتے ہیں۔ نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس مولانا سجاد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ جو مانگتے ہیں شادیوں میں جہیز، وہ خاندانی فقیر لگتے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کریم کا 18واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 46 مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی۔ پہلے اس سے تھوڑی میری تمہیدی گفتگو آپ حضرات سماعت فرمائیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ کوئی بھی بچہ بستی کا مہمان حضرت کی تقریر بنا سنے ہوئے نہیں جائے گا، یہ آپ کا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ وعدہ کیجئے ایک ساتھ، کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ جلسے کے اختتام تک آپ حضرات رہیں گے تو بول دیجئے نبی کے نام پہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں جو ہماری پہچان ہے، ساری دنیا میں انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو انسان دوسرے انسان کو اس کے پیسے سے پہچانتا ہے، یا پھر اس کے چہرے سے پہچانتا ہے۔ خوبصورتی یا پیسہ، یہ دو چیزیں یار معیار معرفت، ان دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کل تو شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے، ہماری عورتوں کو دیکھیے، شادی بیاہ میں اگر جانا ہوتا ہے تو 10 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ تک وہ آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں۔ ساری محنت، سارا اسٹرگل، ساری کوشش چہرے کو سنوارنے کے لیے کی جاتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان ہینڈ واش لگاتا ہے، فیس واش لگاتا ہے، نہ جانے کتنے واش آج استعمال کی جا رہے ہیں۔ اگر انسان
خوبصورت چشمہ پہن لے، خوبصورت لباس پہن لے، خوبصورت چپل استعمال کر لے، کتنے ہی کریم لگائے، لیکن چہرے میں کشش نہ ہو تو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ لیکن ایک انسان ہے، کالا ہے، بدصورت ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا کپڑا میلا کچیلا ہے، لوگ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے دل میں خدا کا ڈر ہے، اس کے دل میں رسول کی محبت ہے، اس کے دل میں دین ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ وہ دنیا کے خوبصورت، دنیا کے بیوٹیفل، دنیا کے ہر سندر و خوبصورت انسان سے بہتر ہے جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، خدا کا ڈر ہے۔ وہ دنیا کے دولت مند اور دنیا کے ہزاروں خوبصورت انسان سے ہزار درجے بہتر۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا رب ہمارے چہرے نہیں دیکھتا، ہماری باڈی نہیں دیکھتا، ہمارا خاندان نہیں دیکھتا، ہمارا رب تو ہمارا دل دیکھتا ہے، ہمارے عمل دیکھتا ہے۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 46، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، افلم یسیروا فی الارض، اے میرے پیارے نبی کیا یہ لوگ اللہ کی زمین میں نہ چلے؟ ان سے پوچھو کیا تم اللہ کی زمین میں نہیں چلتے ہو؟ کیا تم اللہ کی زمین میں پیدا ہونے والوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم مرنے والوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم دنیا سے جانے والوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم اللہ کی زمین پر یہ سربا فلک پہاڑ نہیں دیکھتے؟ یہ جھلمل جھلمل کرتے آسمان پر ستارے نہیں دیکھتے؟ ان آفتاب و مہتاب کو نہیں دیکھتے؟ یہ بحر زخار ٹھاٹے ماٹ ہوئے سمندر کو نہیں دیکھتے؟ تم ساری چیز دیکھ رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، جب تم اللہ کی زمین پر چلتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سینے میں دل دیا ہے۔ یہ دل کیوں؟ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کی کاریگری کو دیکھ کر، اے انسان تیرے دل میں کیوں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا؟ تو کیوں خدا کی قدرت میں غور نہیں کرتا؟ اپنی زندگی پر غور کیوں نہیں کرتا؟ مرنے والوں کا انجام تو کیوں نہیں دیکھتا؟ تو کیوں نہیں سمجھتا؟ آگے اللہ فرماتا ہے او آذان یسمعون بها، تم اللہ کی زمین میں چلتے ہو، اللہ نے تمہیں دل دیا، اس دل سے تم سوچتے کیوں نہیں؟ اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، تم ان کانوں سے اللہ کا قرآن بھی سنتے ہو، اللہ کے رسول کی حدیث بھی سنتے ہو، علماء کے بیان بھی سنتے ہو، واعظ و نصیحت سنتے ہو، موت قبر و حشر کا بیان سنتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر دل ہے، تمہاری آنکھیں، اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، لیکن سنو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ میرے بندو، انسان کی کبھی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، انسان آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں تو اندھا وہ اندھا ہوتا ہے کہ جس کے سینے کے دل کو اللہ اندھا کر دے۔ آنکھوں کا اندھا لاٹھی پکڑ کے چل سکتا ہے، آنکھوں کا اندھا کسی کے بتانے سے راستہ چل سکتا ہے، آنکھوں کا اپنے تجربے سے آ جا سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن جس کا دل اندھا ہو جائے، جس کے سینے میں چھپے ہوئے دل کو اللہ اندھا کر دے، تو وہ نہ انسان دنیا میں کامیاب ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ تو عمل دیکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث شریف پڑھی مسلم شریف کی، اس کا بھی ترجمہ سن لیجیے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اے لوگو بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری باڈی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آج ہمارا نوجوان
چہرے کو آج ہر انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ساری محنت، ساری کوشش، سارے خرچ چہرے کو اچھا بنانے کے لیے کی جا رہے ہیں. ہم آج دل ہمارے کٹر ہو گئے، کٹھور ہو گئے، سخت ہو گئے. دلوں کو آج ہم سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ارے دل دیکھنا ہے تو ان صحابہ اکرام کو دیکھو. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، آپ کی عمر ہے 30 سال. حضرت علی نوجوان، حضرت سعید ابن زید نوجوان، حضرت عبداللہ ابن مسعود نوجوان، حضرت مصعب ابن عمیر نوجوان، حضرت ابو حذیفہ سہمی نوجوان. یہ پوری ٹیم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے. میرے بھائیوں، وہ چہرے نہیں سنوارتے تھے، وہ اپنی شکلوں کو نہیں سنوارتے تھے، بلکہ وہ اپنے دلوں کو سنوارا کرتے تھے. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جواب نہیں حضرت. جن کے بلا شبہ جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، دل ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں عملی قرآن تھا. تکلف و تصنع ان میں کل عدم تھے. جذبہ اسلام کے سرفراز تھے. امت محمدیہ کے ہمدرد غمخوار تھے. ہر لحظہ ہر کم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر معمور تھے. ایمان ان کا مضبوط چٹان سے راسخ تھا. یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جس کے استاد رسول اللہ تھے، جن کا نصاب کتاب اللہ تھا، جن کی دستگاہ بیت اللہ تھی، اور جن کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا. بھائی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی خبرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سرزمین نرسوا. نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد. یہی وجہ ہے کہ رب قدیر نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ اکرام کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون سے خطاب کیا، کہیں اولئک هم المؤمنون کہہ کر پکارا، کہیں اولئک هم الراشدون سے پکارا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا، کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کے ذریعے ان کے تقوی کی گواہی دی، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کو مژدہ سنایا. کیوں نہ ہو، وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے چہروں کو نہیں سنوارتے تھے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسول پاک کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، لیکن اسلام کا جھنڈا انہوں نے ساری دنیا میں. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان. اسلام کا جھنڈا انہوں نے ساری دنیا میں لہرا دیا. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ اکرام کو یہ عظمتیں کیوں ملی؟ اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کیوں کی؟ ان کو جنت کا پروانہ کیوں ملا؟ آئیے تاریخ کے اوراق کھنگالیں اور دیکھیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، گرم گرم پتھروں پر آپ کو گھسیٹا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا گیا. حضرت عثمان غنی کو ایک حجرے میں قید کر دیا گیا. حضرت سمیہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو ابو جہل نے تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری کو زد و کوب کیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر کو قید بسلاسل کیا گیا. حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا. لیکن کیا مجال ہے کہ ان کی استقامت میں کوئی فرق آئے، ان کے ایمان میں کوئی تغیر آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا. ان کی ایمانی طاقت سے کفر کا نام و نشان مٹتا چلا گیا. صحابہ کرام کی بدولت ساری دنیا میں نور ایمان کی ضیاء پاشی ہوتی چلی گئی. ایوان قیصر و کسریٰ میں ایک قرآن مچتا چلا گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ کرام ہے، سارے نبیوں کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ کرام ہے، پیغمبر اسلام کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ کرام ہے، آپ کی مدینی زندگی کا نچوڑ صحابہ کرام ہے، آپ کے کردار کا نچوڑ صحابہ کرام ہے، آپ کی گفتار کا نچوڑ صحابہ کرام ہے، آپ کے اخلاق کریمہ کا نچوڑ صحابہ کرام ہے. بے شک. سبحان اللہ. خدا نے خود بخشا ہے جنہیں رضامندی کا پروانہ، انہی پر باز نانا کچھ گڑا کرتے ہیں افسانہ. ارے خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ. میں کہہ دوں کیوں نہ اے ظالم تجھے پھر حق سے بیگانہ، میں کہہ دوں کیوں نہ اے ظالم تجھے پھر حق سے بیگانہ. الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر اور عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. تو ہمارا نوجوان چہرے کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں
تشریف فرما ہوتے ہیں، میرے آقا صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ آج اسلام کو تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اللہ نے جس کو جیسا دیا ہے اسلام کی راہ میں وہ تعاون پیش کرے، وہ قربانی دے۔ حضرات محترم، ان صحابہ اکرام میں غریب لوگ بھی تھے، مڈل کلاس لوگ بھی تھے، لوور کلاس لوگ بھی تھے، پیسے والے بھی تھے، درمیانے لوگ بھی تھے، مزدور لوگ بھی تھے۔ تمام صحابہ اکرام اپنے اپنے گھر کو جاتے ہیں، حضرت عمر بھی اپنے گھر کا مال لاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی مال لے کے آتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں بہت کمپٹیشن ہوتا تھا، اور خاص کر حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں نیکیوں کے معاملے میں بہت کمپٹیشن ہوتا تھا۔ آج ہمارا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمارا کمپٹیشن یہ ہوتا ہے اگر پڑوسی کا ایک منزلہ ہے تو میرا 2 منزلہ ہو جائے، اگر پڑوسی کی ایک حصہ ہے تو میری 2 حصے ہو جائے۔ آج ہمارا کمپٹیشن تجارت میں ہوتا ہے، آج ہمارا کمپٹیشن دولت میں ہوتا ہے، آج ہمارا کمپٹیشن شہرت کمانے میں ہوتا ہے، آج ہمارا کمپٹیشن نہ جانے کس کس دنیاوی کاموں میں ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کا کمپٹیشن، ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو مکان بنانے میں نہیں ہوتا تھا، تجارت و دولت کمانے میں نہیں ہوتا تھا، صحابہ اکرام کا کمپٹیشن ہوتا تھا تو اس چیز میں ہوتا تھا، ارے یہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، یہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے تو میں بھی تہجد گزار بن جاؤں۔ یہ اسلام کی راہ میں اتنا مال پیش کر رہا ہے، میں کیوں اتنا مال نہیں دیتا؟ صحابہ اکرام اس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے؟ تمام صحابہ مال لے کر آتے ہیں، حضرت عمر بھی مال لائے، حضرت صدیق اکبر بھی مال لائے، دل میں حضرت عمر فاروق یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن میں آج اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنا مال پیش کروں گا، اتنا مال دوں گا کہ آج میں ابوبکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں مال لے کے آتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عمر ما ابقیت لأہلک، بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا ما ابقیت سبحان اللہ، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ فکر مت کیجئے، آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور جب یہی سوال ایار غار صدیق جانثار حضرت صدیق اکبر سے کیا، اے میرے یار غار ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اسلام کو میری مال کی مجھے خدا کی راہ میں آج قربانی دینے کا معاملہ ہے، اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے یا رسول اللہ، میں نے گھر میں صفایا کر دیا، مال سارا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، آیا ہوں بھئی زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا ما بینکما ما بین کلمتیکما، اے عمر و ابوبکر تمہارے دونوں کے مراتب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ تمہارے دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، مٹھی بھر جو لے کر آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ میں نے دن بھر مزدوری کی ہے، ایک مٹھی جو ہے اس کو قبول کر لیجئے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ منافقین بیٹھے ہیں، اسلام کے جانثار بیٹھے ہیں، منافقین بھی بیٹھے ہیں، کہ صاحب ان حضرت کی دیکھو اتنا بڑا مشن ہے، اتنے بڑے وسائل کی ضرورت ہے، یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک مٹھی جو لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، او لوگو اس کی ایک مٹھی جو کو مت دیکھو بلکہ اس کے دل کے جذبے کو دیکھو، اس کے دل کے حوصلے کو دیکھو۔ خدا کی قسم اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے صحابی کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ چہرے نہیں دیکھتا، اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا کہ جس دن اے لوگو تمہارے مال تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، تمہاری اولاد تمہیں فائدہ نہیں دے گی،
इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्ब सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा कि जिसका दिल साफ सुथरा होगा, जो अल्लाह की बारगाह में साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह चेहरों को नहीं देखता है। हजरात, लेकिन आज हमारा नौजवान अपने चेहरे को संवारने में तबाही के दहाने पर है। आज हमारा मुआशरा तबाही के दहाने पर है। किस किस चीज में तबाह है, मैं किस किस चीज का नाम लूं? एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान है, एक मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है। और कल क़यामत के दिन अगर ये ईमान नहीं तो सब कुछ बेकार है। ईमान ही सब कुछ है। आप कुरान उठाइए, कुरान में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में आते कहते, लोगों अल्लाह को एक मानो, मुझे अल्लाह का नबी मानो। तो कुरान कहता है फमा आमना लि मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उनकी कौम के चंद लोग ईमान लाए थे। वो कौन लोग थे? कुरान कहता है ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, वो नई नस्ल थी, वो जवान लोग थे, बूढ़े लोग ईमान नहीं लाए थे, मुअम्मर लोग ईमान नहीं लाए थे। मूसा की दावत पर लब्बैक कहने वाले उनकी कौम के नौजवान थे। अगर आपको अल्लाह तौफीक दे तो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करें। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो अल्लाह अगले जुमे तक उसको एक नूर अता फरमाता है, उसको एक रोशनी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कुरान में एक वाक़या बयान फरमाया है सूरह कहफ में। उस वाक़े की डिटेल में मत जाइए, उसकी तफसीलात में मत जाइए। अल्लाह ने कुरान में वाक़या बयान फरमाया। अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाता है इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह के चंद नौजवान बंदे थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए थे। कुरान करीम ने हाईलाइट करता है कि दुनिया वालों सुनो, ईमान की ताकत, तौहीद की दावत दुनिया में सबसे पहले कबूल करने वाले नौजवान होते हैं। हमारे दीन के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर नौजवानों को बड़ी अहमियत दी गई है। अल्लाह के प्यारे नबी ने जवानों को बड़ा मकाम अता फरमाया है। सरकार फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कल क़यामत के दिन गर्मी से और सूरज की तपिश से लोगों के दिमाग खोलते होंगे, उनके भेजे खोलते होंगे, लेकिन साथ खुशनसीब लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें से अल्लाह के नबी फरमाते हैं वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा कि जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। लेकिन आज हमारा नौजवान तबाह है। सबसे पहली खराबी हमारे नौजवान के अंदर दीन और ईमान के मामले में तबाह है। आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, और कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा, कहेगा या लैतनी कुन्तु मकाना, काश कब्र वाला यहाँ होता, मैं कब्र के अंदर होता। इतना जमाना खराब आ जाएगा, इससे पहले हमें नेक अमाल करना चाहिए। ये हमारे नौजवान के अंदर पहली खराबी है कि अपने दीन और ईमान की हिफाजत की परवाह नहीं करता। दूसरी खराबी, आज हमारे नौजवान की जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं है। कमाना है, खाना है, एंजॉय करना है और जिंदगी के दिन गुजार कर मर जाना है। अल्लाह की कसम, ये मुसलमान की जिंदगी नहीं हो सकती। ये तो अल्लाह को ना मानने वाले, अल्लाह के दुश्मन की जिंदगी है। कुरान कहता है मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, कुफारे मक्का कहा करते थे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, हमें तो यही कुछ सब कुछ दुनिया के अंदर। कुरान कहता है कुफारे मक्का कहा करते थे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व मा नहनु बिमबऊसीन, हमें तो यही जीना है, यही मरना है, यही खाना है, यही पीना है। कयामत कोई चीज नहीं, जन्नत कोई चीज नहीं, दोज़ख कोई चीज नहीं, आखिरत कोई चीज नहीं। अल्लाह की कसम, ये मुसलमान की जिंदगी नहीं हो सकती, ये मुसलमान का शिआर नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह को न मानने वाले मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, ये कुफारे मक्का कहा करते थे। मुसलमान की जिंदगी का एक मकसद है, एक टारगेट है, एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपने रब को राजी करना है, अपने रब को राजी करना है। ये दूसरा मसला है। इलाज बड़ा सिंपल है, इलाज बड़ा सादा है। एक आदमी गुजरा था कारून नाम का, बड़ा दौलतमंद था, बड़ा पैसे वाला था, करोड़पति था, अरबपति था, खरबपति आदमी था। उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा कारून वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, तो दुनिया में जिंदगी गुजार, तू भी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक कर, तू शादी कर, बिजनेस कर,
دھندا کر، لیکن دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رب کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کریں، اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو حضرات محترم، ہماری زندگی کے، ہمارے مسلمان نوجوان کے اندر دوسری خرابی یہ ہے، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، دو گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، البغی وعقوق الوالدین، ایک تو ظلم کرنے کی سزا اور دوسرے ماں باپ کو ستانے کی سزا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، ماں باپ اگر شرک کی تعلیم دیں تو قرآن کہتا ہے ان کے شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ مسلمان کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، کبھی قاتل نہیں ہو سکتا، کبھی کرمنل نہیں ہو سکتا، دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں رہے گا، اور جو دنیا میں ظلم کرے گا قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ چوتھی خرابی ہمارے نوجوان کے اندر، آج ہر نوجوان، میری بات بری نہ لگے، آج ہر نوجوان اللہ ماشاءاللہ تقریباً عشق اور پیار کے چکر میں پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی طور پر مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کے اندر اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف غیر محرموں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا اگر کسی نوجوان کا کسی غیر محرم سے غلط تعلق ہوتا تھا وہ اس کو چھپاتا تھا، آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج یہ فخر کی چیز ہو گئی، آج یہ اسٹیٹس بن گیا، میری اتنی گرل فرینڈ ہے، میرا اتنا افیئر ہے۔ کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی، میرے بھائیوں یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پرابلم ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں اگر شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو۔ شادی سے دو فائدہ ہوگا، فإنه اغض للبصر، شادی سے نگاہیں جھک جائیں گی، وأحسن للفرج، اور شادی سے شرمگاہ محفوظ ہو۔ دو بڑے فتنے ہیں، ایک نگاہ کا فتنہ اور دوسرا شرمگاہ کا فتنہ۔ پیارے نبی نے علاج بتلا دیا، صحیح ٹائم پر شادی کر لو، تمام فتنوں سے دور ہو جاؤ گے۔ پانچویں خرابی، آج ہمارے نوجوانوں کو غنڈہ گردی کرنے کا بڑا شوق ہے۔ اسلام غنڈہ گردی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام طاقتور بننے کا حکم دیتا ہے۔ تھوڑی سی طاقت آ گئی کسی کو بھی مار دیا، تھوڑی سی دولت دے دی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیا، کسی کو بھی دو چار تھپڑ مار دیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن طاقت کا استعمال جرم کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جرم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے اتیاچار کو، انیائے کو مٹانے کے لیے ہونا چاہیے، ناانصافی اور انیائے کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی خرابی ہمارے نوجوان کے اندر، چھٹی خرابی یہ ہے کہ آج ہمیں ٹائم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور انسٹاگرام ہے، رات کے 12 بجے تک، 2 بجے تک ہمارا مسلمان نوجوان اپنے جاگ کر زندگی کے اوقات کو برباد کر رہا ہے، 2 بجے تک جاگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تو صحت ہے، دوسرا ٹائم ہے۔ ہماری شریعت کے اندر ٹائم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، نماز کا ٹائم ہے، ہمارے یہاں زکوٰۃ کا ٹائم ہے، حج کا ٹائم ہے، روزے کا ٹائم ہے۔ اگر افطاری کے ٹائم سے 5 منٹ قبل کر لیں گے تو آپ کو دن بھر بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر سحری کا ٹائم نکلنے کے بعد 10 منٹ کے بعد آپ سحری کریں گے تو کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ مسلمان تجھے ٹائم کا صحیح استعمال کرنا۔ بس آخری چیز کہ آج 8ویں خرابی ہمارے نوجوان کے اندر یہ ہے کہ آج یہ بیکار ہے،
انہیں کوئی کام نہیں ہے۔ کتنے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ مسلمان کبھی بیکار نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اس مخلوق میں سب سے اونچا مقام اللہ کے نبیوں کا ہے، اور اللہ کے نبیوں نے کام کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور عزیزوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو، غریبوں کو ان کا حق دو، پڑوسیوں کو ان کا حق دو۔ دے گا کون؟ جو کمائے گا۔ اسلام کمانے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام بیکار رہنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ مسلمان کبھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات، ہمیں دونوں جہاں میں اگر کامیابی چاہیے تو آخری بات یہ ہے، انگریزی کی ایک کہاوت ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نیکی کی شروعات، خیرات کی شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ لہٰذا میں کس چیز کو بیان کروں، کس کو چھوڑ دوں، وقت کی قلت ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے اللہ کی زمین میں سیر نہیں کی تو ان کے کیا دل نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کے کان نہیں ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ اصلی اندھا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ اس کے سینے میں چھپا ہوا دل کو اندھا کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ پروردگار عالم تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے، ایک ایک حرف ہے سینوں میں ہمارے محفوظ، مٹ گئے یہاں خود قرآن مٹانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سبقت لسانی کی بنیاد پر بتقاضۂ بشریت بھول کر جان بوجھ کر لفظاً مانن